اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، سلام و رحمت۔ آج کا درس اس تقریب کے لیے مختص ہے جسے یوم پاکستان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ تغیرات زمانہ کی ستم ظریفی بھی عجیب حیرت افزا ہے کہ واقعہ وہی ہوتا ہے لیکن اس کے تاثرات یکسر بدل جاتے ہیں۔ کبھی اس تقریب کی آمد سے ہمارے احساسات کی دنیا کا یہ عالم ہو جاتا تھا کہ پھر نظر میں پھول مہکے، دل میں پھر شمع جلی، پھر تصور نے لیا اس بزم میں جانے کا نام۔ 23 مارچ 1940 جس جگہ اب مینار پاکستان استادہ ہے، وہاں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کا شاہانہ پنڈال، اس پنڈال کے باہر طلوع اسلام کا شامیانہ جو سیاسی مذاکرات کا مرکز تھا، ذوق و شوق کی ایک نئی دنیا، جوش و خروش کا ایک نیا عالم۔ وہ دنیا، وہ عالم، وہ ذوق و شوق ایک ایک کر کے میری نگاہوں کے سامنے سنیما کے پردہ کی طرح سے گزر رہا ہے، لیکن اب اس انداز سے کہ یاد اس کی آئی، غم تازہ ہوا۔ غم کسے کہتے ہیں اندازہ ہوا۔ قوموں کی تاریخ میں اس قسم کے واقعات کہیں صدیوں میں جا کر رونما ہوتے ہیں، لیکن شاید یہ ایٹامک ایج کا نتیجہ ہے کہ ابھی کل تک ہم اس تقریب کو ہزار شادمانیوں کے ساتھ منایا کرتے تھے، لیکن آج آپ احباب شہر سے آئے ہیں، کہیں آپ کو کوئی ذوق و شوق کی دنیا، کوئی ولولہ، کوئی تنتنا، چہروں پہ کوئی مسرت، پیشانیوں پہ کسی قسم کی کوئی حیرت، کچھ بھی نظر آئی ہے آپ کو؟ افسردگی ہے، پژمردگی ہے، واقعہ وہی ہے، تاریخ وہی ہے، لیکن اس کے تاثرات میں یہ تغیر واقع ہو گیا کہ وہاں شہر سے گزرتے ہوئے شاید ایک ایک کے چہرے پہ لکھا ہوا آپ کو نظر آتا ہوگا کہ یہ لٹی لٹی سی بہار کیوں ہے، کہاں وہ جانے بہار ہے، یہ چمن سے کون چلا گیا کہ کلی کلی کو فشار ہے۔ لیکن عزیزان من، اس سوگواری بہار کے باوجود میں ان افسانوں کی یاد تازہ کراتا رہتا ہوں، شاید اس لیے بھی کہ اس شجر خزاں دیدہ پر شاید ہی کوئی اور پتے ایسے رہ گئے ہوں جنہوں نے اس جنت بہارہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جن کے دلوں میں اس کی یاد تازہ ہو۔ زندگی کے جتنے دن ہیں وہ چاہتا یہ ہوں کہ بہرحال جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا ہے آپ احباب کے سامنے پیش کرتا ہوا یہاں سے چلا جاؤں۔ لیکن میں اس داستان کا آغاز 1940 سے نہیں کیا کرتا، اس سے 70-80 برس پیچھے سے جا کے کیا کرتا ہوں، جب ایوان پاکستان کی بنیاد کی سب سے پہلی اینٹ رکھی گئی۔ اور وہ داستان کچھ اس طرح سے ہے کہ استعارے کے انداز میں یوں سمجھیے کہ کہتے ہیں کہ جب سیمرغ کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں تو وہ اپنے گرد تنکے جمع کر کے ایک آشیانہ بناتا ہے، پھر دیپک کا راگ الاپتا ہے جس سے اس کے پروں سے شعلے نکلنے لگ جاتے ہیں،
ان شعلوں سے اس کا آشیانہ بھی راکھ کا ڈھیر ہو جاتا ہے، وہ خود بھی بھسم ہو جاتا ہے، لیکن اسی راکھ پر پھر بارش کا ایک چھینٹا پڑتا ہے تو اس میں سے ایک نیا سیمرغ نمودار ہو جاتا ہے۔ جن قوموں میں زندگی کی کوئی رمق باقی ہوتی ہے ان کی کیفیت بھی یہ ہوتی ہے۔ انقلاب زمانہ ان کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتا ہے، لیکن وہی زندگی کی رمق جو ان کی خاک میں دبی ہوئی ہوتی ہے، کچھ وقت بعد یوں کہیے کہ تغیر حوادث کا ایک چھینٹا پڑنے سے اس میں سے ایک نیا سیمرغ نمودار ہوتا ہے جو اس قوم کے لیے حیات تازہ کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ہے وہ موقع جہاں سے میں اس داستان کا آغاز کرتا ہوں، اور پاکستان کی داستان کا آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اقبال نے اسی کے لیے غالباً کہا ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے اور پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ جس نے یہ پہلی اینٹ رکھی تھی پاکستان کے ایوان کی، اس نے اپنی خاکستر سے، قوم کی خاکستر سے آپ اپنا جہان پیدا کیا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی، جسے انگریز کی استعمار پرستی نے تاریخ کو مسخ کر کے غدر کا نام دے دیا، اور ہم بھی ایک عرصے تک اسے غدر ہی کہہ کر پکارتے رہے۔ غدر نہیں، وہ تو جنگ آزادی تھی۔ اس جنگ آزادی میں جو مسلمان کو شکست ہوئی تو یہ قوم راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئی۔ اس سے اس کی سلطنت ہی نہیں چھنی، اس کی ملی ہستی ختم ہو گئی، اس کا قومی تشخص باقی نہ رہا۔ دولت، حشمت، عزت، آبرو، یہ تمام چیزیں ناتواں اور کمزور تنکوں کی طرح تھیں جس کو حوادث زمانہ ادھر سے ادھر اڑائے اڑائے پھرتا تھا۔ انگریز نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ مسلمان نے جو اس کے خلاف، جسے وہ غدر کہتا تھا یا بغاوت کہتی تھی، اس طرح سے اسے اس کی سزا دی جائے کہ اس کا قومی تشخص باقی نہ رہے۔ ہندو نے انگریز کے ساتھ مل کر یہ سازش کی تھی کہ وہ اپنی 1000 سالہ غلامی کا انتقام ان چند بچے کھچے نفوس سے لینا چاہتا تھا جو اس قوم کے باقی رہ گئے تھے۔ حالت اس زمانے میں کیا تھی؟ لال محمڈنز آف انڈیا کے مصنف نے، ابھی آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ یہ مصنف بھی کون تھا، اس نے اس حالت کا نقشہ کچھ ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ اس وقت کوئی آفت ایسی برپا نہیں ہوئی جس کے متعلق یہ نہ کہا گیا ہو کہ اسے مسلمانوں نے برپا کیا تھا، خواہ اسے رام دین اور ماتا دین ہی نے برپا کیوں نہ کیا ہو۔ کوئی بلا آسمانوں سے ایسی نہیں آئی جس نے سب سے پہلے مسلمانوں کا گھر نہ تاکا ہو۔ کوئی کانٹوں والا درخت اس زمانے میں نہیں ہوگا جس کی نسبت یہ نہ کہا گیا ہو کہ یہ مسلمانوں نے بویا ہے۔ کوئی آتشیں بگولہ نہیں اٹھا جس کے بارے میں یہ مشہور نہ کیا گیا ہو کہ اسے مسلمانوں نے اٹھایا ہے۔ یہ تھے عزیزان من وہ قیامت خیز اور مرگ آفریں حالات، یہ تھی قوم کی وہ خاکستر کا قوم کا ڈھیر۔ اس کے اندر سے خود حکومت برطانیہ کے دفتر کا ایک ادنا ملازم، میں اس بدلے جلیل کے لیے یہ ادنا کا لفظ اس کے لیے نہیں کہہ رہا، ملازمت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کمشنر کے دفتر کے اہل مرد کی حیثیت یا صدر کے دفتر کی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ملک کی کیفیت کیا تھی، انگریز کی دشمنی کا عالم کیا تھا۔
اسی کے دفتر کا ایک کلرک سمجھ لیجیے آج کی اصطلاح میں، وہ اٹھا، اس نے اپنی حرارت سے شعلے پیدا کیے اور ان شعلوں کو قوم کے عروق مردمہ میں اس طرح سے سمو دیا کہ وہ قوم خود ایک زندہ حرارت بن گئی۔ یہ سیمرغ، یہ حیات نو کا پیکر، اسے سر سید کہا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، سر سید کا نام سید احمد خان تھا، سر کا خطاب بعد میں دیا تھا انگریز نے اسے، لیکن وہ کچھ ایسے اس کے ساتھ چسپاں ہوا کہ وہ سید احمد خان کوئی نہیں کہتا اس کو، سر سید اس کا نام ہی ہو گیا۔ حقیقت میں جب ہم سر سید کہتے ہیں تو اصل میں وہ سر خطاب ہے اور سید احمد خان کی جگہ سید آ گیا ہے۔ جو میں نے ابھی یہ کہا ہے نا کہ وہ لائل محمڈنز آف انڈیا کے مصنف نے اس زمانے کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے تو وہ سر سید ہی کا تھا۔ انہوں نے ہی یہ پھر بعد میں کہا تھا کہ میں اس وقت ہرگز یہ نہیں سمجھتا تھا کہ قوم پھر پنپ سکے گی اور سر نو عزت پانے کے قابل ہو جائے گی۔ آپ یقین کیجئے کہ اس غم نے مجھے بڈھا کر دیا اور میرے بال سفید ہو گئے۔ انگریز کے وحشیانہ استبداد کا یہ عالم تھا کہ جس شخص کے متعلق ذرا سا بھی شبہ ہو گیا کہ اس نے اس جنگ آزادی میں کسی نوعیت سے بھی کوئی حصہ لیا تھا یا اس کی تائید کی تھی یا اسے مدد مہم پہنچائی تھی، بغیر مزید تحقیق کے کسی مقدمہ چلائے بغیر فوراً حوالہ دار و رسن کر دیتا تھا۔ اس بے پناہ وحشیانہ مظالم کا نتیجہ تھا کہ قوم سہمی ہوئی، دبکی ہوئی بیٹھی تھی، ایک لفظ بھی انگریز کے خلاف کوئی نہیں اٹھا رہا تھا، اور وہ جسے تھوک کے بھاؤ سے کہتے ہیں اس قوم کے ابنائے قوم کو تحقیق کیے کرا جا رہا تھا۔ آپ سوچئے کہ ایسے عالم میں اس وحشت گردی، اس ہلاکت انگیزی کے خلاف جہاں ایک لفظ کہنا بھی خود مجرم بننا تھا، اس شخص نے، جبکہ ان کی حیثیت ابھی کسی لیڈر کی بھی نہیں تھی، اسباب بغاوت ہند کا رسالہ لکھا، اور اس رسالے کی کیفیت یہ تھی کہ مسٹر بیڈن فارن سیکرٹری تھا اس زمانے کا، اس نے یہ کہا تھا اس رسالے کے متعلق کہ اس شخص نے نہایت باغیانہ مضمون لکھا ہے، اس سے حسب ضابطہ فوراً باز پرس کی جائے، اور اگر کوئی معقول جواب نہ دے سکے تو سخت سزا دی جائے۔ لیکن وہ رسالہ اپنا کام کر گیا۔ انگلستان کا ایک اخبار تھا ہوم نیوز، اس نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ سید احمد خان نے انتہائی دلیری سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور یہ بات محتاج بیان نہیں کہ اس کی اس جرأت مندانہ رائے نے حکومت کے طبقے کو بے حد متاثر کیا ہے، اور اس ایک رسالے کا یہ اثر تھا کہ وہ ساری داروگیر، وہ وحشیانہ مظالم، وہ ہلاکت انگیزیاں، وہ اس کے بعد ختم ہو گئیں۔ صداقت، جرأت، خلوص، دیانت، یہ چیزیں ساتھ ہوں تو پھر ایک فرد اور اس حیثیت کا وہ فرد اور اس کی ایک آواز انگلستان کے ایوانات تک جا کے پہنچی اور انگریز کی پالیسی کو بدل دیا اس نے۔ قوم اس سے تو بچ گئی، لیکن انگریز کے ہاتھ میں اس کے علاوہ ایک اور حربہ بھی تھا۔ اس جنگ آزادی سے پہلے پنجاب اور سندھ میں جہاد کے نام سے ایک تحریک اٹھی تھی جس کے قائد سید احمد بریلوی علیہ الرحمہ تھے۔ آپ نے سنا ہوگا ان کا نام اور شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ کا نام۔
انہوں نے جہاد کی تحریک کرائی تھی اور اسے عام طور پر وہابی موومنٹ کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ حضرات اہل حدیث تھے اور اہل حدیث کو وہابی کہا کرتے تھے۔ تو وہابی موومنٹ انگریز کے اعصاب پہ اس قدر سوار تھی، جہاد کا ہوا اس قدر انہیں ڈراتا تھا کہ وہ بغاوت ہند کے عواقب میں اتنے مظالم اس نے نہیں کیے جتنے اس وہابی تحریک کے انجام میں یہ کیے۔ کوئی شہر، کوئی قریہ، کوئی بستی، کوئی سڑک ایسی نہیں تھی کہ جس پر درختوں میں ان وہابیوں کی لاشیں تڑپتی پھڑکتی نظر نہ آتی۔ جس کے متعلق کسی نے کہہ دیا کہ یہ وہابی ہے، وہیں پاس والے درخت کے ساتھ اس کو لٹکا دی۔ دہشت و سراسیمگی کا جو عالم ہو سکتا ہے آپ اندازہ لگا لیجیے اس میں۔ سر سید کا خون کھول رہا تھا۔ پھر سوچ لیجئے کہ کوئی جماعت نہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی تحریک نہیں جس کا یہ قائد ہے، انفرادی حیثیت ہے، دفتر کا ملازم ہے، اور پوری انگریز کی قوم، انگریز کی حکومت یہاں سے وہاں تک وہ ایک موومنٹ کو چلا رہی ہے وہابیوں کے خلاف۔ اس کو بند کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس نے سوچا یہی کہ مثل خلیل اس آگ میں کودنا پڑے گا، اس کے سوا اس کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ کتنی جرأت اور ہمت کی بات تھی۔ اس نے یہاں ہندوستان میں ہی، انگریز کے ایوان میں نہیں، انگلستان تک میں یہ نعرہ پہنچا دیا کہ اگر وہابی ہونا باغی ہے، بغاوت کے مترادف ہے، تو سب سے بڑا وہابی میں خود ہوں۔ کتنی بڑی جرأت تھی یہ۔ لیکن معلوم نہیں کہ اس فرد کے یقین کامل اور ایمان محکم میں کیا اثر تھا کہ انگریز ہاتھ نہیں ڈال سکا۔ نہ صرف یہ کہ اتنا ہی، اگر اتنا نہیں کرنا تھا کہ اس کا سر قلم کر دیتا تو وہ کالے پانی تو بھیج سکتا تھا۔ کتنے تھے ان میں سے بڑے بڑے ابنائے قوم ہمارے جن کو اس نے کالے پانی بھیجا تھا، اور کالے پانی میں جو صعوبات اور جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کے تصور سے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور وہابیوں کے خلاف جو انگریز کی دشمنی تھی وہ بھی اس سے ختم ہو گئی۔ میں اس لیے بھی ان بھولے ہوئے افسانوں کی یاد تازہ کراتا ہوں کہ ہماری موجودہ نوجوان نسل کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جرأت ایمانی کا اثر کیا ہوا کرتا ہے۔ یہ تمام مظالم رک گئے اس ایک فرد کے اس نعرہ مستانہ سے۔ اب آگے بڑھیے۔ سر سید نے دیکھ لیا کہ یہ تو ساری نیگیٹو اپروچ ہے، منفیانہ تحقیق کا اثر ہے، اس سے یہ مظالم تو روک دیے ہیں میں نے، یہ قوم زندہ کس طرح سے رہ سکتی ہے؟ ہندو نے اس راز کو پا لیا تھا کہ انگریز نے اب یہاں حکومت کرنی ہے۔ اس نے یہ راز بھی پا لیا تھا کہ دنیا بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کے ساتھ روابط کا رکھنا بھی ضروری ہے۔ 1857 کے بغاوت یا جنگ آزادی کے فوراً بعد کلکتے، بمبئی اور مدراس میں جدید علوم کی یونیورسٹیاں قائم کر دی تھیں انگریز نے، اور ہندوؤں نے ان کے اندر جوک در جوک داخلہ لینا شروع کر دیا تھا۔ سر سید کی نگاہ دور رس سے بھانپ رہی تھی کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں کے ایوانات حکومت میں دخل اندازی کی ایک ہی شکل ہے کہ یہ زبان سیکھی جائے اور ان علوم پہ دسترس حاصل کی جائے۔ ہندو پہل کر گیا اس کے اندر اس زمانے میں، اور یہی نہیں کہ مسلمان نے خود ان کے اندر داخلہ لینا چاہا، مسلمانوں کے علماء کرام نے فتویٰ صادر کر دیا کہ انگریزی پڑھنا حرام ہے۔
سوچیے. میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ یہ کوئی انفرادی بات نہیں تھی، یہ ایک تحریک تھی جس کا خمیازہ ہمیں آج بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. آگے چل کے عرض کروں گا. لیکن وہاں آپ یہ دیکھیے کہ یونیورسٹیاں کھل رہی ہیں، ہندو دھڑا دھڑ اس میں داخل ہو رہا ہے، مسلمانوں کے علماء کرام فتویٰ دے رہے ہیں کہ انگریزی پڑھنا حرام ہے. ان حالات میں یہ شخص کیا کرے؟ یہ غازی پور میں تعینات تھے، کچہری میں کمشنر کے ہاں. وہیں انہوں نے ایک نئے انداز، نئے طریق کا چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا. مکاتب مساجد میں اور ان کے دارالعلوم وغیرہ تو خیر بات کی بات ہے، یہ تو تھے پہلے. نئے انداز کا ایک مدرسہ قائم کیا اور وہاں ایک سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی. اس کا فریضہ یہ کام کیا کہ علوم جدیدہ کی جو کتابیں انگریزی میں ہوں ان کا ترجمہ کم از کم اردو میں کر دیا جائے. یہاں ایک چیز بطور لطیفہ کے سامنے آتی ہے. لاز آف نیچر یا نیچر کے مسخر کرنا، نیچر کے قوانین، یہ نیچر کا لفظ آپ تو یوں آج عام ہے، اس کا ترجمہ اردو میں فطرت کیا جاتا تھا، لیکن اس زمانے میں فطرت کا لفظ ان معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا، بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی. تو سر سید نے اس کے لیے نیچر کا لفظ ہی رہنے دیا کہ بات سمجھائی جا سکتی تھی کہ اس سے مقصد کیا ہے. خارجی کائنات کے اندر جو قوتیں کار فرما ہیں ان کے لیے یہ لفظ تھا، یہ نیچر. تو وہ اپنے مقالات میں، اپنی تحریروں میں نیچر کا لفظ استعمال کرتے تھے. ہمارے مفتیان اعظام نے جو فتوے ان کے خلاف صادر کرنے تھے اس میں یہ بھی کہا کہ یہ شخص نیچری ہے، اور اس کے بعد نیچری ایک فرقے کا نام ہو گیا. آپ حیران ہوں گے اپنی اس تاریخ کو دیکھ کر. جہاں یہ فرقے تھے نا کہ یہ اہل حدیث، یہ بریلوی، یہ دیوبندی، یہ بعد میں جو بنے آن کے نیچری ہونے کے لیے کون سے ثبوت کی ضرورت تھی؟ جس نے ذرا کوئی عقل کی بات کی انہوں نے کہا نیچری ہے. سارے ملک کے اندر ایک فرقے کی حیثیت سے نیچری مشہور ہو گئی، اور اس فرقے کا بانی سر سید، اس لیے کہ یہ نیچر کا لفظ استعمال کرتا ہے. کتنا سخت جان تھا یہ شخص. اس سوسائٹی کو جب یہ غازی پور سے تبدیل ہو کے علی گڑھ آ گئے تو وہاں انہوں نے وہ جو سائنٹیفک سوسائٹی تھی اس کو بھی آگے بڑھایا، اس مدرسے کو بھی اور محکم بنیادوں کے اوپر استوار کیا. لیکن اتنے سے کام نہیں چل سکتا تھا. اس نے دیکھا یہ کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ انگریز نے جو اتنی ترقی کی ہے کائناتی علوم کے اندر، اتنی بڑی سلطنت قائم کر رکھی ہے، 7 سمندر پار سے آ کے ہندوستان میں ایک نئی محکم بنیاد ڈال دی ہے اپنی سلطنت کی. اس کا راز کیا ہے؟ وہاں تعلیم کس طرح سے دی جاتی ہے؟ کس طرح سے اس قسم کے لوگ سائنسدان تیار کیے جاتے ہیں؟ کوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں تھا. اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے خود انگلستان جانا چاہیے. اس زمانے میں یورپ کا سفر کچھ آسان نہیں تھا، اور سب سے بڑی چیز تو اخراجات کی تھی. فنڈامنٹلزم تو نہیں آیا تھا نا اس زمانے میں کہ سیلاب کی طرح روپیہ آنا شروع ہو جائے. گھر کا سامان بیچا، کوٹھی کو رہن رکھا، قرض لیا دوستوں سے، تو بمشکل اتنے پیسے اکٹھے کیے کہ انگلستان گیا. 2 سال وہاں رہا، اپنی آنکھوں سے مطالعہ کیا کہ قومیں زندہ کس طرح سے ہوتی ہیں اور زندہ کس طرح سے رہتی ہیں. 2 سال کے بعد وہاں سے واپس آئے تو یہاں آ کے
اسی طرز پہ پھر اس مدرسے کی بنیاد رکھی جو پہلے ایک چھوٹا سا اسکول تھا۔ یہ 24 مئی 1875 کی بات ہے، اور یہ ہے وہ تاریخ جسے میں پاکستان کے ایوان کی بنیاد کی پہلی اینٹ کا دن قرار دیا کرتا ہوں۔ اس دن یہ بنیادی اینٹ رکھی گئی تھی۔ ذرا آگے چل کے آپ دیکھیں گے جو میں کہہ رہا ہوں کس طرح وہ صحیح ہے۔ ہمارے سامنے ہماری اپنی تاریخ ہی نہیں۔ اس مدرسے کی ابتدا کس قسم کی قسم پرسی کے عالم میں ہوئی تھی، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب یہ تعلیم شروع ہوئی ہے تو طلباء کی تعداد 7 تھی، 7 اسٹوڈنٹ تھے۔ اسکول کا ماہوار بجٹ قریباً 900 روپے تھا، اور پہلے ہیڈ ماسٹر کی تنخواہ 40 روپے تھی۔ یہاں سے یہ ابتدا ہوئی اس کی۔ سر سید نے اس کے بعد کس انداز سے اس کے لیے چندہ اکٹھا کیا وہ ذرا بات آگے آتی ہے، لیکن اس مرد مجاہد کی صحیح مسلسل کا نتیجہ یہ تھا کہ 12 ہی برس کے بعد یہ ننھا سا چھوٹا سا مدرسہ کالج بن گیا۔ اس زمانے میں ملک میں قریب 850 ہندو گریجویٹ تھے اور صرف مسلمان 20 گریجویٹ تھے۔ کالج کے قیام کے 20 سال کے عرصے میں ملک میں 126 مسلمان گریجویٹ تھے اور 174 انڈر گریجویٹ۔ اس کالج نے اتنا ہی نہیں کیا کہ اپنے ہاں اس قسم کے علوم مغرب کے ماہر طلباء تیار کیے، اساتذہ تیار کیے، بلکہ وہ جو ان علوم اور مسلمانوں کے درمیان فتووں کی دیوار حائل تھی، اس دیوار کو توڑ دیا اس شخص نے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ اس کے بعد امرتسر، کراچی، حیدرآباد، بہاولپور وغیرہ میں مسلمانوں کے سکول کھلنے شروع ہو گئے، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کے بچوں نے ان علوم کے اندر دسترس حاصل کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ 1881 میں جہاں ملک میں صرف 43 مسلمان گریجویٹ تھے، 1893 میں ان کی تعداد 339 تک پہنچ گئی تھی۔ 1998 میں صرف الہ آباد اور پنجاب میں ان کی تعداد 185 تھی۔ عام تعلیم کا یہ عالم تھا کہ بنگال میں 1881 میں کالجوں اور سکولوں میں 1,85,000 مسلمان تھے، اور 1896 میں ان کی تعداد 4,90,000 تک پہنچ گئی تھی، صرف ایک بنگال کے اندر۔ ایک فرد ہے یہ جو کچھ کر رہا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس قسم کے اعداد و شمار میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی، اور جو میں نے یہ پیش کی ہیں اعداد، ان سے کچھ آپ کے دل میں نئی کوئی حرارت پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ اب تو ہمارے ہاں ایک شہر میں نہیں، کسی شہر کے کسی ایک کالج کے اندر اس سے 10 گنا تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی۔ لیکن میں تو بنیاد کی اینٹ کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں سے وہ بات شروع کی اس شخص نے۔ یہ کچھ کر رہا تھا، اور علماء کرام اس کے پیچھے کفر کے فتوے لیے پھر رہے تھے۔ انگریزی پڑھنا حرام ہے، پہلا فتویٰ یہ تھا۔ جب اس نے مدرسے کی بنیاد رکھی ہے تو ایک مولوی صاحب نے فتویٰ صادر کر دیا کہ جو لوگ مدرسۃ العلوم قائم کرنا چاہتے ہیں وہ در حقیقت مسلمان نہیں، اور جب مسلمان وہ نہیں رہتے تو بیویوں پہ تو طلاق فوراً پڑتی ہے نا، وہ نزلہ تو عزائے ضعیفہ پہ گرتا ہے نا جا کر۔ یہاں سے وہاں تک ایک جہاد شروع ہو گیا سر سید کے خلاف، اس مدرسے کے خلاف، اس کی اس تحریک کے خلاف کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ ایک مفتی صاحب تھے مولوی کریم اللہ، انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ ایسے ناپاک مدرسے کا نام مدرسہ رکھنا اور محلے تعلیم و تحصیل سمجھنا
آدمیت سے نکلنا ہے اور زمرہ حیوانیت میں داخل ہونا ہے، بالکل عاطل، بلکہ صرف کرنا مال کا ایسے محل میں، زبان میں آپ دیکھتے ہیں نا جن کی ہوتی ہے، موجب کندہ ہونا جہنم، اور ایسے بے محل میں مسائی ہونا، ہیمہ اور حطب بننا لازم، الحاصل معاونت ایسے غارتی ایمان اور مال کی، اور للہ سمجھنا اپنے مال کا خیال خام ہے، نئے یوں سمجھو کہ اپنے ہاتھ سے جہنم میں مکان تعمیر کرنا ہے۔ یہ فتوے اس کے خلاف لگ رہے تھے۔ فرنگی محل لکھنؤ مرکز تھا اس زمانے میں مولویت کا، وہاں کے ایک مولانا صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص مخرب دین اور ابلیس لعین کے وسوسے سے صورت اسلام میں تخریب دین محمدی کی فکر کر رہا ہے۔ جب یہاں کے فتووں سے جی نہ بھرا تو دوڑے مکہ معظمہ پہنچے، وہاں سے جا کے ایک فتویٰ لایا جس میں لکھا تھا کہ یہ شخص ضال اور مضل ہے، بلکہ ابلیس لعین کا خلیفہ ہے، اس کا فتنہ یہود و نصارہ کے فتنے سے بھی بڑھ کر ہے، خدا اس کو سمجھے۔ یہ مکہ معظمے کا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی کام نہیں چلا، مدینہ منورہ پہنچے، وہاں سے جا کے فتویٰ حاصل کیا کہ یہ شخص یا تو ملحد ہے یا شرع سے کفر کی جانب مائل ہو گیا ہے، پس اگر اس شخص نے گرفتاری سے قبل توبہ کر لی اور ان گمراہیوں سے رجوع کر لیا تو قتل نہ کیا جائے، ورنہ اس کا قتل واجب ہے دین کی حفاظت کے لیے، اگر اس کا مدرسہ بن جائے تو اس کا منہدم کرنا واجب ہے۔ سارے ملک میں یہ تحریک چلائی جا رہی تھی، اس ایک فرد کی اس تحریک کے خلاف کہ مسلمان بچوں کو علوم جدیدہ کی دسترس ان کو حاصل ہونی چاہیے، اس کے لیے یہ کچھ کر رہا تھا۔ سر سید اپنے اس مدرسے کے لیے، اپنے اس کالج کے لیے سارے ملک میں جھولی پھیلائے پھر رہا تھا، ایک پیسہ چندہ کا اکٹھا کر رہا تھا سب، اور یہ جس جگہ یہ جاتا تھا وہاں اس کے پیچھے یہ ان کا ٹولہ پہنچا تھا، لوگوں کو برگشتہ کرتا تھا، جلسوں میں فساد ڈالتا تھا، کسی مقام پہ اس کو عزت سے نکلنے نہیں دیتا تھا۔ ان کفر کے فتووں کے جواب میں سر سید نے کسی کو نہ گالی دی نہ طعن کیا، لیکن جو کچھ کہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہایت مسقط جواب ہے اس قسم کے فتووں کا۔ وہیں سے بات بھی یہ بات پیدا چلتی ہے کہ یہ فتوے کیوں دے رہے تھے، کیا اختلاف تھا سر سید کے خلاف۔ اس نے لکھا یہ کہ ہم کو ملحد، زندیق اور لا مذہب کہنا کچھ تعجب نہیں۔ یہ فکر غور سے سنیے گا عزیزان من، اس لیے کہ ہماری قوم نے خدائے ذوالجلال کے سوا باپ دادا کے رسم و رواج کو اور اپنے قدیمی چال چلن کو دوسرا خدا بنا رکھا ہے۔ اور فرما رہے ہیں، اور پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور بہت سے پیغمبر پیدا کیے ہیں، کتاب اللہ کے سوا انسانوں کی بنی ہوئی بہت سی کتابوں کو قرآن بنا رکھا ہے، اور ہم اس جھوٹے خدا، فرضی پیغمبروں اور جعلی قرآنوں کو ایسا ہی برباد کرنے والے ہیں جیسے ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کے بت توڑنے والے تھے۔ ہم سچے خدائے ذوالجلال اور سچے پیغمبر محمد رسول اللہ کی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی کتاب اللہ کی اطاعت دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ لوگ ہم کو ملحد و زندیق و لامذہب کیوں نہ کہیں، ایسا نہ کہیں تو اور کیا کہیں اور کیا سمجھیں، کیونکہ ہم ان کے خداؤں اور پیغمبروں اور قرآنوں کو نہیں مانتے۔ بڑی دور کی بات ہے یہ جو اسلام کے نام سے جو مذہب چلا آ رہا تھا، اس میں خدا کا نام تو محض تورکن رہ چکا ہوا تھا، اندادم من دون اللہ قرآن نے جسے کہا ہے، اور خدا بنا رکھے ہوئے تھے۔ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم محض جذبات کی روح سے تھی، ورنہ اس میں الفاظ بدلے ہوئے تھے،
حقیقت میں جیسا سر سید نے کہا ہے 20 اور پیغمبر بنا رکھے تھے۔ کتاب اللہ صرف کہ از یاسین او آساں بمیری مرتے وقت یاسین سنانے کے لیے رہ گیا ہوا تھا یا شبینوں کے لیے رہ گیا ہوا تھا۔ مسلمان کی عملی زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ سر سید ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا اور اس کے لیے ایک قوم تیار کر رہا تھا۔ وہ اپنے خلاف جو فتوے صادر ہوتے تھے اس کے متعلق تو کوئی اتنا متاثر نہیں ہوتا تھا، لیکن جب یہ اس چندے کی مہم کے خلاف یہ لوگ اٹھتے تھے تو اس سے اس کو بڑا دکھ ہوتا تھا۔ کتنا دکھ ہوتا تھا اس کے متعلق اپنے ایک دوست کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ افسوس خدا ہاتھ نہیں آتا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، ورنہ میں ان میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر ان کے سامنے لے جاتا اور کہتا کہ اے خدا، اے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، محاکمہ کرو تم مجھ میں اور ان میں اور بتاؤ کہ تمہارا دوست دار کون ہے، میں گناہ گار یا یہ دیندار، اور انشاءاللہ اگر خدا سچ ہے اور قیامت درست ہے تو یہ مارکا ضرور ہو کر رہے گا۔ ان حضرات کے جواب میں وہ کیا کہتا تھا؟ لاہور میں وہ آیا، یہاں آ کے ایک بہت بڑا عظیم جلسہ تھا، اس میں تقریر کرنی تھی کالج فنڈ کے لیے۔ ان لوگوں نے یہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا، لیکن وہ جو لاہور کی تقریر ہے وہ ایسی ہے کہ بار بار ہمیں اسے دہرانا چاہیے کہ کس قدر دل دوزی کے ساتھ، کس قدر سینہ سوزی کے ساتھ یہ شخص اپنے مہم میں چلا جا رہا تھا اکیلا۔ اس عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ اے بزرگان پنجاب، میں فرض کرتا ہوں کہ میں بد عقیدہ ہوں، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک کافر و مرتد آپ کی دولت سراب بنانے میں، جس میں آپ آرام فرماتے ہیں اور آپ کے بچے پرورش پاتے ہیں، آپ کے لیے مسجد بنانے میں جس میں آپ خدائے واحد ذوالجلال کا نام پکارتے ہیں، چوڑے چمار کلی کافر بت پرست اور بد عقیدہ سبھی مزدوری کرتے ہیں، مگر آپ نہ کبھی اس دولت خانے کے دشمن ہوتے ہیں، نہ کبھی اس مسجد کے منہدم کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، پس آپ مجھ کو بھی اس مدرسہ العلوم کے قائم کرنے میں ایک کلی، ایک چوڑے، ایک چمار کی مانند تصور کیجئے اور میری محنت اور مشقت سے اپنے لیے گھر بننے دیجئے، اور اس وجہ سے کہ اس کا بنانے والا یا اس میں مزدوری کرنے والا ایک کلی چمار ہے، اپنے گھر کو مت ڈھائیے۔ کیا آپ صاحب مجھ بدبخت نامہ سیاہ کی شامت اعمال سے اپنی قوم کو اور ان کی اولاد کو نسلاً بعد نسلاً ڈبونا اور خراب و خستہ حالت میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ صاحب میری حالت کو بدتر جانتے ہو تو اس سے عبرت پکڑو، لیکن برائے خدا اپنی قوم کی، اپنی کل اولاد کی بھلائی اور بہتری کی تو فکر کرو۔ حالی نے اس جلسے کا حال رقم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سر سید کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے اور سامعین پر سکتے کا عالم طاری تھا۔ کوئی مسلمان ایسا نہ تھا جو زار و قطار نہ رو رہا ہو اور جو اپنی بساط سے زیادہ چندہ دینے پر آمادہ نہ ہو رہا ہو۔ بات واقعی اس میں ایک اور تماشے کی آ گئی، اتنی ہی بات نہیں تھی۔ ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے، ہاں، غریب طلباء کو وظیفے دینے کے لیے فنڈ نہیں تھا، اس کے لیے کوئی اور طریقہ نظر نہیں آیا چندہ جمع کرنے کے لیے، تو سر سید نے ایک سٹیج کا ڈرامہ شو، تماشا جسے کہا گیا تھا، وہ رچا دیا۔ دوستوں نے کہا کہ دنیا ہنسے گی، کیا کر رہے ہو تم اس میں؟ اس نے کہا کہ اگر میں دنیا کے ہنسنے پر جاتا تو یہ کالج کی ایک اینٹ بھی نہ ہوتی۔ کام وہی کر سکتا ہے کہ اگر اس کو ایمان ہو، اس کا یقین ہو کہ یہ کام جو ہے وہ نیک ہے، تو پھر وہ نہ دنیا کی ہنسی کی پرواہ کرے اور نہ کسی کی مخالفت کے سامنے سے پر انداز ہو۔ مجھے یہ کرنے دیجیے۔ سٹیج شو کیا، سٹیج پہ خود آئے، خود ایک تقریر کی، بڑی برجستہ تقریر تھی۔ کسی من چلے نے کہہ دیا کہ اگر آپ خود غزل گا کے سنائیں تو ہم چندہ دیں گے،
اور آپ حیران ہوں گے کہ 70-80 برس کا بوڑھا سر سید بھاری بھرکم بین الاقوامی شہرت کا مالک سٹیج پہ کھڑا ہوا کان پہ ہاتھ رکھے ہوئے غزل گا رہا ہے اور کہتا ہے لاؤ آپ تو چندہ دو مجھے. کس کے لیے لے رہا تھا یہ؟ قبل از وقت پینشن لے لی. جب مرا ہے تو اس کے وقت سے 5 روپے نکلے اور اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام دوستوں نے کیا. آپ کو معلوم ہو کہ بنیاد کی اینٹیں رکھنے والے معمار کس قسم کے ہوتے؟ یہ چیز مکینیکلی نہیں ہو رہی تھی. کہا جا سکتا ہے کہ چندے مانگنے کا کام تو ویسے بھی کیا جاتا ہے. دل کی کیا کیفیت تھی؟ نواب محسن الملک ان کے دست راست تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ علی گڑھ میں اس کمیٹی کا جلسہ تھا، اس میں مجھے بھی شرکت کے لیے بلایا اور کہا، انہوں نے لکھا کہ سر سید نے رات کو اپنے ہی کمرے میں میرا پلنگ بھی بچھوا دیا. کہا کہ 11 بجے تک مسلمانوں کی تعلیم کے متعلق باتیں ہوتی رہیں. اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی. 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھل گئی تو میں نے سر سید کو اپنے پلنگ پر نہ پایا. میں انہیں دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر نکلا. دیکھتا کیا ہوں کہ برآمدے میں ٹہل رہے ہیں اور زاروں قطار روتے جا رہے ہیں. آدھی رات کو میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا خدا نخواستہ کہیں سے کوئی افسوسناک خبر آئی ہے؟ یہ سن کر اور زیادہ رونے لگے اور کہا کہ اس سے زیادہ اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ مسلمان بگڑ گئے اور بگڑتے جا رہے ہیں اور کوئی صورت ان کی بھلائی کی نظر نہیں آتی. میری ساری رات اس ادھیڑ بن میں گزر گئی ہے کہ دیکھیے کل جلسے کا انجام کیا ہوتا ہے اور کسی کے کان پر جوں بھی ریگتی ہے یا نہیں. نواب محسن الملک کہتے ہیں کہ سر سید کی یہ حالت دیکھ کر جو کیفیت میرے دل پر گزری اس کو بیان نہیں کر سکتا، اور جو عظمت اس شخص کی اس دن سے میرے دل میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو میں ہی جانتا ہوں اور کون جان سکتا ہے. اور میں اس کو دہرا اس لیے رہا ہوں عزیزان من کہ ہم نے بالخصوص ہماری نئی اصل نے جس قسم کے لیڈر دیکھے ہیں، میں ان کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتا، شخصی کی بات ہوگی. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ. اور اب تو 5 سٹار ہوٹل میں امریکہ اور انگلستان میں جا کے ڈنر کھاتے ہیں. جو کچھ کام کر گئے ہیں وہ یہ لوگ تھے. ابھی میں آگے چل کے بتاؤں گا جو دوسرا نقطہ سامنے آئے گا. یہ ان کا تصدق تھا، ان کے ایمان کا، ان کے خلوص کا، ان کے ایثار کا تصدق تھا کہ اتنی بڑی مملکت ہے پاکستان کے آپ مالک بنے ہوئے ہیں. یہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو بنایا ہے. ساری عمر گالیاں کھائیں، تھریٹس اتنے بڑے بڑے آتے تھے، جان کا خطرہ پڑا ہوا ہے، دن رات پھر رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کے رو رہے ہیں. یہ کیفیت ہو رہی ہے. پاس سے گرا سے جو چند پیسے مل رہے ہیں پینشن میں اس سے گزارا کر رہے ہیں. ساری عمر کا ماسل وہ 5 روپے جو اس میں سے نکل رہے ہیں. اور دھن یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ قوم زندہ رہے اور بچ جائے. یہ انفرادی کوششیں مولانا حضرات کی جب کچھ کارگر نہ ہوئیں تو انہوں نے ایک عملی قدم اٹھایا. علی گڑھ کالج کے بالمقابل اس کے خلاف علی الرغم دارالعلوم دیوبند میں قائم کر دی. بہت کم نگاہیں ادھر گئی تھیں. علامہ اقبال نے اس چیز کو بھانپا اور اپنے ہاں وہ کہا اس نے کہ علامہ اقبال کے یہ الفاظ ہیں کہ دیوبند انگریزی شاہنشیت کی غیر اخلاق، دیوبند انگریزی شاہنشاہیت کی غیر ارادی تخلیق ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ دیوبند بھی ایک تحریک تھی اور علی گڑھ کی ایک تحریک تھی اور یہ اس کے خلاف تحریک اٹھی ہوئی تھی. میں ابھی عرض کروں گا کہ یہ تحریک کیا تھی، آگے چل کے بات سامنے آتی ہے. ہم لوگ سطحی نظر سے دیکھتے ہیں ان واقعات کو. میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ تاریخ ہونی چاہیے ہمارے سامنے کہ اس پاکستان کی مسلمانوں کی جداگانہ الگ مملکت کی تحریک یا اس کے تصور یا اس کے خیال کی مخالفت کہاں سے شروع ہوئی تھی.
جو پروپیگنڈا کیا جاتا تھا وہ یہ کہ اس کالج سے جو نوجوان لڑکے نکلیں گے ملحد بے دین، وہ کرسٹان کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، یہ بس جس نے ہیٹ پہن لیا کرسٹان اور ملحد اور بے دین ہو گیا. یہ پروپیگنڈا تھا کہ اس قسم کے طالب علم نکلیں گے اس کالج سے. اور وہ کس قسم کے طالب علم نکالنا چاہتا سر سید؟ اس نے طلباء کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ یاد رکھو سب سے سچا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اس پر یقین رکھنے کی بدولت ہماری قوم ہے. اگر تم نے سب کچھ کیا اور اس پر یقین نہ کیا تو تم ہماری قوم نہ رہے. پھر اگر تم آسمان کے ستارے بھی ہو گئے تو کیا؟ مجھے امید ہے کہ تم علم اور اسلام دونوں کے نمونے ہوگے اور جبھی ہماری قوم کو حقیقی عزت نصیب ہوگی. سر سید کی اس تربیت کا نتیجہ کیا تھا؟ کس قسم کے طالب علم اس کالج سے نکل رہے تھے؟ ایک واقعہ اس کا سن لیجیے. غالباً 1898 کا یہ ذکر ہے کہ علی گڑھ کی کرکٹ ٹیم بڑی مشہور تھی اور دوسرے مقابل میں سول سروس والوں کی بھی ایک ٹیم تھی، یہ ICS اس زمانے میں جن کو کہا کرتے تھے. ان کا ایک میچ نانی تال میں قرار پایا اور وہ ہو رہا تھا. اتفاق سے جمعے کا دن تھا اور سول سروس ٹیم کھیل رہی تھی، علی گڑھ کی ٹیم کھلا رہی تھی. اس کے شعراء آفاق باؤلر اشفاق باؤلنگ کر رہے تھے. ایک مرتبہ جو اشفاق نے گیند پھینکنے کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ ادھر سے جمعے کی اذان کی آواز کان میں آئی. اس کا ہاتھ اٹھے کا اٹھا رہ گیا. اس نے گیند نہیں پھینکا، زمین پہ پھینک دیا، کہا کہ اب نہیں کھیلا جا سکتا، جمعے کی آواز ہو گئی. جیسا یہ تھے وہ ملحد اور بے دین اور کرسٹان جو اس کالج سے نکل رہے تھے اور علماء حضرات ان پر کفر کے فتوے لگا رہے تھے. اور مجھے اس کے بعد دوسرا گوشہ سامنے لانا ہے. اس کے متعلق آگے چل کے میں عرض کروں گا کہ یہ تحریک کیا تھی، یہ فتوے کیوں تھے، یہ مخالفت کس لیے تھی. لیکن دوسرا گوشہ جہاں سر سید کی فراست نے اس سے بھی زیادہ ایک خطرے کو بھانپا تھا. حالی نے بھارت کے متعلق کہا ہے کہ وہ اکال الامم ہے، قوموں کو کھا جانے والی. ہندوستان کی تاریخ آپ دیکھیے، زمانہ قبل از تاریخ سے ہی ہندوستان میں باہر سے 20 قومیں آئیں. انہوں نے یہاں آ کے حکومت بھی کی، اپنی سلطنت بھی قائم کی، لیکن ان میں سے کسی کا نام تک وہاں موجود نہیں ہے. وہ سب کے سب اس سمندر میں آ کے نظر سمندر ہو گئے. تمام ہندو ہیں وہاں، ان قوموں کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے. وہ سب اپنے اندر اس کو جذب کر گئے، ہندو ہی وہاں ہیں. مسلمان ایک ایسی سخت ہڈی تھی کہ وہ اس کے حلق میں پھنسی رہی، یہ اس میں ہضم نہیں ہو سکے. انہوں نے اپنا جداگانہ تشخص رکھا اور یہ چیز ہندو کے سینے پہ سانپ بن کر لوٹ رہی تھی کہ انہیں ہم جذب نہیں کر سکے. ان کی کوششیں ہو رہی تھیں کہ مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر ایک قوم بنا لی جائے. یہ اہم نقطہ ہے عزیزان من، پاکستان تو اسی بنیاد پہ بنا تھا. ان کی یہ کوشش تھی. اس کوشش کو دیکھ کر غیر محسوس طور پر کہ ہندو کس طرف جا رہا ہے، سر سید نے خود اپنے کمشنر سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے یقین ہو گیا ہے. اور یہ 1867 کا واقعہ ہے. اس زمانے میں سر سید میں یہ کہہ دیا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ قومیں اب کسی کام میں بھی دل سے شریک نہیں ہو سکیں گی. ابھی تو کچھ نہیں ہوا، جوں وقت گزرتا جائے گا یہ مخالفت اور عناد ان ہندوؤں کے سبب سے ابھرے گا جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں. جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ یہ دو مل کر ایک قوم نہیں بن سکتے. اور فرمایا آپ نے، اسے کہتے ہیں فراست، اسے کہتے ہیں بصیرت. وہ فراست جس کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ خدا کے نور سے دیکھا کرتا ہے.
کتنی دور تک جانے والی نگاہ تھی. کمشنر کے دفتر کا ایک کلرک 1867 میں ان حالات میں وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ یہ ایک قوم نہیں بن سکتی، یہ دو مستقل قومیں ہیں اور ان کے اندر اناج بڑھتا چلا جائے گا، جو زندہ رہے گا دیکھے گا. کچھ وقت کے بعد 1885 میں انگریزوں کی ایک سازش کے مطابق یہاں انڈین نیشنل کانگریس کی پہلی اینٹ رکھی گئی. ہندو تمام کے تمام اس کے اندر تھے. انگریز کی اس کو تقویت اور امداد حاصل تھی. دعوت تھی انڈین نیشنل. غور فرمائیے کون تھا اور جو اس چیز کو بھانپ لیتا. سر سید نے کہا کہ یہ انڈین کے ساتھ نیشن کا لفظ اور اس میں یہ ہندو مسلمان سارے، یہ تو مسلمان کی الگ نیشنلٹی کو ختم کرنے کی چیز ہے. اکیلی آواز تھی سارے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے کہ خدا کے لیے اس میں داخل نہ ہو جانا، تمہارا تشخص ختم ہو جائے گا. یہ انڈین نیشن بنا رہے ہیں. یہ ایسی دور نہیں گئی. پہلے ہی مخالفت کم نہیں تھی، اس کے بعد تو آپ سوچ لیجیے جس قدر مخالفت ہوئی. لیکن وہ برابر اس آواز کو بلند کیے چلا جا رہا تھا. 1898 میں ان کی موت ہوئی ہے اور اسی آواز کا اثر تھا کہ 1906 میں مسلم لیگ وجود میں آ گئی. یہ سر سید ہی کی اس فراست اور دورندگی کا اثر تھا، ورنہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان الگ قومی تشخص قائم رکھے گا اور انڈین نیشنل کے مقابلے میں اس کی جدا گانا کوئی اور قومیت کا ادارہ بھی بن سکے گا. 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی. اور دوسری طرف حمیت ملاحظہ فرماؤ ناموس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایثار کا. سر ولیم میور گورنر تھا یو پی کا، جس میں یہ علی گڑھ اور سر سید جہاں کے رہنے والے تھے. آج نہیں ہم تصور کر سکتے کہ اس زمانے کا انگریز کا گورنر جو تھا وہ کیا ہوتا تھا. وہ تو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ یہاں زندہ رہنا ہے تو یعنی ہر گورے کو لیفٹیننٹ گورنر سمجھو. یہ کیفیت. سر ولیم میور نے ایک کتاب لکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعتراضات کیے سیرت کی کتاب لکھ کر. تمام ہندوستان کے علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو دیکھ رہے تھے. کسی میں جرت نہیں تھی. یہ شخص انگلستان جب گیا ہے تو اس 2 سال کے عرصے میں وہاں کی لائبریریوں میں بیٹھ کر اس نے ولیم میور کی اس کتاب کا جواب لکھا اور اس کے اعتراضات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے خلاف کیے تھے اس کے پرخچے اڑا دیے. کتاب لکھ لی. اشاعت کے لیے پیسے نہیں. وہاں سے اس نے یہ لکھا تھا سر سید کو کہ میرے گھر کا سامان بیچ دو، کھانے پینے کے برتن بیچ دو، میرے لیے قرض دے دو، دوستوں سے بھیک مانگ کے مجھے دے دو، خدا کے لیے 3000 روپیہ مجھے دے دو، مجھے یہ کتاب چھپوانی ہے تاکہ ناموس پیغمبر کی حفاظت میں کر سکوں. اور الفاظ یہ تھے کہ چاہے میں محتاج فقیر بھیک مانگنے کے قابل ہو جاؤں مگر کتاب ضرور چھپواؤں گا تاکہ جب قیامت کے دن میرا نام پکارا جائے تو خدا فرمائے کہ سید احمد کو بلاؤ جو اپنے نانا کے نام پر فقیر ہو گیا تھا. عزیزان من، لیڈر انہیں کہتے ہیں، مومن انہیں کہتے ہیں. انہی کا تصدق ہے کہ قومیں پھر زندہ ہو جاتی ہیں. ناموس پیغمبر کا احساس بھی یعنی یہ سر سید ہے. اس کے متعلق آج بھی ان حضرات کے ماتھے پہ شگن پڑ جاتے ہیں جب اس کا نام لیا جاتا ہے. یہ تھا سر سید. آپ فرمائیے. بہت اچھا. 2 نقطے سر سید کے ہمارے سامنے آئے. اس نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو علوم جدیدہ ضرور حاصل کرنے چاہیے، انگریزی کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے. دنیا میں زندہ قوم کی حیثیت سے رہنے کے لیے یہ اشد ضروری ہے اور اس کے لیے عملاً یہ کچھ کیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے. اور وہاں سے داغ بیل پڑ گئی، پھر جگہ جگہ کالج قائم ہو گئے، یہ سب کچھ ہو گیا. اس کی اہمیت کی طرف آئیے.
دوسرا نقطہ تو بعد میں آؤں گا نا کہ اس نے قومی تشخص کو کتنا ضروری سمجھا مسلمان کے، کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک قوم نہ کہیں بن جانا، ختم ہو جاؤ گے، یاد رکھو اپنا تشخص الگ رکھو۔ اسی بنیاد کے اوپر یہ پاکستان آپ کے ہاں بنا تھا۔ انگریزی کے متعلق آپ سوچئے، یہ اتنا بڑا بحر زخار جسے مسلمانوں کی ممالک کہا جاتا ہے، وہ مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک، درمیان سے پاکستان کو چھوڑ دیجئے، یہ ساری جتنی بھی یہ عرب مملکتیں اور یہ ساری کی ساری، اس سے پیشتر ان کی کیفیت یہ تھی، اس لیے کہ سر سید کی آواز پہ لبیک نہیں کہا تھا۔ یو این او کی اسمبلی کے اندر یہ سارے کے سارے ان کے نمائندے گنگے بن کے بیٹھے رہتے تھے، انگریزی نہیں آتی تھی، معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ قومیں کیا کر رہی ہیں ہمارے خلاف، ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کی مدافعت کے لیے۔ ایک ایک ڈرافٹ لکھوانے کے لیے ایک ایک دروازے پہ دستخط دیتے پھرتے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے نمائندے انہی ایوانات میں جب پہنچے، 6 گھنٹے تک انہوں نے تقریریں وہاں کی، لوہا منوا لیا ساری دنیا کے اندر کہ ہے ایک دن زندہ قوم دنیا میں۔ کس کے صدقے میں؟ سر سید کی اس پہلی اینڈ کے صدقے میں۔ انگلستان کے ایوانات میں گول میز کانفرنسیں وغیرہ، لٹریچر اس قدر انگریزی زبان کے اندر، یہاں جو اس صدی کے شروع سے لے کے اس وقت تک یہ جو اتنا بڑا محاذ قائم کر رکھا ہے مسلمان نے، ہندو کے خلاف بھی، انگریز کے خلاف بھی، دنیا کی اقوام کے خلاف بھی، بنیادی طور پر اس میں وہ سر سید کی فراست کام کر رہی ہے کہ اس نے ان سے کہا کہ علوم جدیدہ حاصل کرو تو زندہ رہو گے صاحب۔ یہ اس کی وجہ سے تھا۔ پاکستان وجود میں آ گیا اس بنا پر کہ یہ قوم زندہ قوموں کے زمرے میں شامل ہونے کے قابل ہو گئی تھی، دنیا کی قوموں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئی تھی، ورنہ یہ بھی بالکل گنگے بن کے بیٹھے رہتے۔ سوچئے کہ اگر سر سید کہیں ان حضرات کے فتووں کے سامنے سپر انداز ہو جاتا اور اپنی تاریخ کو چھوڑ دیتا تو نہ اقبال ہوتا، نہ جناح ہوتا، نہ اٹامک انیج میں آپ کا ریسرچ سینٹر ہوتا، نہ پاکستان ہوتا، نہ اس کا وجود ہوتا، کچھ نہ ہوتا اگر سر سید کی یہ اینٹ نہ رکھی جاتی تو۔ اور یہ مخالفت جو تھی، جو تحریک کہا ہے، یہ تحریک کی حیثیت تھی۔ پاکستان موومنٹ کی سب سے بڑی مخالفت جو ہوئی ہے، انگریز کو چھوڑیے اس نے تو کرنی تھی، ہندو کو چھوڑیے اس نے بھی کرنی تھی، یہ مسلمانوں کے نیشنلسٹ علماء جنہیں کہتے ہیں، سب سے زیادہ مخالفت ان حضرات کی طرف سے ہوئی تھی، اور یہ وہ حضرات سے جو دیوبند دارالعلوم سے متعلق تھے بیشتر۔ تھوڑے سی مستثنیات کے سوا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی اور یہ حضرات تھے جنہوں نے لیکت من حیث الکل، ورنہ یہ اب بھی جتنے اور حضرات یہاں بھی آئے یا وہاں بھی جنہوں نے اس کی مخالفت کی، یہ یہی حضرات تھے جنہوں نے اس زمانے میں سر سید کے خلاف کفر کے فتوے دیے تھے۔ جب یہ تحریک پاکستان کی شروع ہوئی ہے، مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ ان کے پیش امام تھے اس مخالفت کرنے والے علماء کے۔ انہوں نے فتویٰ دیا تھا قائد اعظم کے خلاف کہ یہ کافر اعظم ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جو لوگ مسلمانوں کو کانگریس کے میدان سیاست میں اترنے سے روک رہے ہیں اور متحدہ قومیت کی بھیانک صورت ظاہر کر کے نفرت دلا رہے ہیں، بلا شک و شبہ برطانیہ کی ایسی عظیم الشان خدمات سر انجام دے رہے ہیں جو اس کی افواج اور اسلحہ سے بھی انجام نہیں پا سکیں۔ یہ کل کی ابھی بات ہے جب تحریک پاکستان کی ابتدا ہوئی ہے، وہی مخالفت جو سر سید کے اس بیان سے ہوئی تھی، اسی کا سلسلہ آگے چلا آ رہا ہے۔ اس زمانے میں بھی انہی حضرات نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ وہاں اگر شکست کھا جاتا جیسا میں نے ابھی عرض کیا سر سید، تو یہاں کوئی نام لینے والا نہ ہوتا مسلمان قوم کا۔ اور جب یہ تحریک پاکستان شروع ہوئی ہے تو جس طرح سے یلغار کر کے انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی،
وہ بھی عزیزان من اب بیچ میں آ جاتا ہے، مجھ سے ہی پوچھو، اور یہ گناہ گار تو اس زمانے میں اس تاریخ کے اندر تھا۔ 10 سال تک قائد اعظم علیہ الرحمہ کی رفاقت میں اپنی بساط کے متعلق کچھ خدمت انجام دی۔ مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے کس کس حربے سے اس کی مخالفت کی۔ پہلا فتویٰ تو آپ دیکھ رہے ہیں، علامہ اقبال کا نام لے کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ غرضے کے جادوگران برطانیہ نے اپنی ساحرانہ کارگزاریوں سے سر سید جیسے تجربہ کار عقل مند شخص کو نہ صرف متحدہ قومیت سے بلکہ پالیٹکس اور آئین جد و جہد سے بھی روکا، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو ہمیشہ سیاست سے الگ رکھوا کر بالکل ناملد اور ڈرپوک بنا دیا۔ پھر اگر ڈاکٹر اقبال اس سحر سے مسحور ہیں تو کیا تعجب ہے؟ اقبال کے خلاف، جناح کے خلاف، مسلم لیگ کے خلاف، تحریک پاکستان کے خلاف یہ ساری آوازیں وہاں سے اٹھ رہی ہیں، وہیں سے جہاں سے سر سید کے خلاف آوازیں اٹھی تھی، کفر کے فتوے لگے تھے، ان کے خلاف بھی یہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں۔ سر سید کے مقابلے میں بھی انہیں شکست ہوئی، پاکستان کی تحریک میں بھی انہوں نے آخر تک مخالفت کر کے دیکھی، شکست ہوئی، پاکستان وجود میں آ گیا۔ معاف فرمائیے گا جی۔ علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور دیا تھا تو سر سید کے متعلق انہوں نے یہ کہا تھا کہ سر سید نے خوب سمجھ لیا تھا کہ ہندوستان کا سیاسی مسئلہ کیا ہے۔ سر سید کو علماء نے کیا کچھ نہیں کہا، کافر، ملحد، کرسٹان، لیکن سر سید کا کتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے خطرے کو بھانپ لیا جو بحیثیت ایک قوم مسلمانوں کو درپیش تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی جداگانہ قومیت پر زور دیا۔ وہ جب تعلیم پر زور دیتے، تہذیب و تمدن میں آگے بڑھنے کی تاکید کرتے، جب بھی ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم اپنا جداگانہ ملی وجود بہرحال قائم رکھیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ علی گڑھ کی بدولت ایک عام بیداری پیدا ہوئی اور قوم کے قوائے علم و عمل حرکت میں آئے۔ یہ گویا ہماری نشأت ثانیہ ہی کی ایک تاریخ تھی اور اس کے بالمقابل دیوبند کی تاریخ تھی۔ علی گڑھ کی تاریخ مسلمانوں کو تاریکی سے روشنی میں لانے کی تاریخ تھی، اور یہ تاریخ جسے میں دیوبند کی تاریخ جسے انہوں نے کہا ہے، یہ مسلمانوں کو پھر سے روشنی سے تاریکی میں دھکیلنے کی تاریخ تھی۔ 1000 سال ازمنہ وسطیٰ کے حالات کے اندر مسلمانوں کو لے جانے کی تاریخ تھی، زمانے کے ساتھ نہ چلنے کے قابل بنانے کی تاریخ تھی، دنیا میں ان کو بہرے اور گونگے بنا کر رکھنے کی تاریخ تھی۔ یہ تو ایک اتفاقی بات ہے کہ ان مسلم ممالک میں سے وہ زر سیال جو ہے وہ ابھل کے نکل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ دنیا کے اندر زندہ ہے، ورنہ جہاں تک علوم کا تعلق ہے وہ ایک سوئی بنانے کے بھی قابل نہیں ہے اب تک۔ اب آہستہ آہستہ کہیں جا کر ان کو بھی اس کے متعلق احساس ہوا ہے، لیکن سر سید کے صدقے میں تو ہندوستان کی محکوم مسلمانوں کی قوم، جن کے پاس نہ دولت، نہ حشمت، نہ قومیت، نہ قوت، کچھ بھی نہیں تھا، یہ سر سید کے اس صدقے میں کہ اس نے ان میں اس علوم جدیدہ کی تحصیل کا ذوق پیدا کر دیا اور اس کے لیے کچھ ذرائع موجود کر دیے، اور مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کا ان کو علم دیا۔ یہ تھی وہ چیز کہ اس زمانے میں بھی جب یہ ابھی محکوم تھے انگریز کے اور ہندو کے بھی، انہوں نے جداگانہ تشخص قائم رکھا اور دنیا میں دوسری قوموں کے ہمدوش چلنے کے قابل بھی ہو گئے۔ تحریک کے پاکستان کے زمانے میں وہی مخالفت پھر عود کر آئی، وہی کفر کے فتوے۔ تحریک کے خلاف ان علماء کی طرف سے کیا چیز پیش ہوتی تھی؟ یہ کہ ہندو اور مسلمان مل کر جو ایک قوم بننا ہے، یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ علامہ اقبال اور مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کے درمیان آخری دنوں کے اندر جو ایک خط و خطابت ہوئی تھی، بیانات ہوئے تھے، یوں کہ یہ خط و خطابت نہیں تھی، مارکہ دین و وطن جس کا نام رکھا تھا علامہ اقبال نے، وہ یہ چیز تھی
وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمان اور ہندوستان کے اس جغرافیائی حدود کے اندر رہنے والے تمام مذاہب کے لوگ سارے مل کر ایک قوم بنتے ہیں۔ اقبال اور تحریک پاکستان وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمان اپنے ایمان کے اشتراک کی بنیاد پر باقی ساری دنیا سے الگ قوم ہے ایک۔ یہ تھی وجہ نزاع دونوں میں۔ آج بھی مولانا مدنی کا وہ بیان جو ہے پیمفلٹ کی شکل میں شائع کیا۔ میں ایک چیز عرض کر دوں، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علامہ کی زندگی میں یہ جو آپس میں وہ بیان ایک دوسرے کے خلاف ہوئے تھے تو مولانا مدنی نے مراجعت کر لی تھی، یعنی انہوں نے پلٹ گئے تھے، واپس لے لیا تھا آپ نے اس بیان کے جو کہا تھا کہ قومیں اوطان سے بنا کرتی ہیں، اور علامہ اقبال نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ یہ چیز یہ کہہ دیتے ہیں لوگ اور آگے نہیں بڑھتے۔ یہ چیز تھی، انہوں نے یہ کیا تھا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ علامہ اقبال کی وفات کے 6 مہینے کے بعد مولانا مدنی نے ایک ضخیم پیمفلٹ شائع کیا تھا جس میں یہ پھر کہا تھا کہ اقبال غلط کہتا تھا، میں ہی صحیح کہتا تھا۔ صاحب وہ پیمفلٹ موجود تھا، اس کا جواب اس گنہگار نے دیا تھا، وہ بھی موجود ہے۔ وجہ نزاع یہ تھی قومیت کا مدار کس چیز پہ ہے، اور اگلی چیز یہ تھی کہ یہ جو خطہ زمین حاصل ہم کر رہے ہیں مملکت بنانے کے لیے، اس سے مقصود کیا ہے؟ مولانا مدنی نے ہی یہ کہا تھا کہ جب ہندوستان کے رہنے والے ہندو وہ بھی انگریز کو نکالنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور آپ مسلم لیگ والے بھی یہ کہتے ہیں کہ انگریز کو نکالنا ہے، تو پھر دونوں کا مقصد متحد ہے، مشترک ہے، تو ہمارے ساتھ مل کے کیوں نہیں آپ یہ جد و جہد کرتے؟ تو علامہ اقبال نے اس میں یہ جواب دیا تھا کہ ہندوستان سے انگریز کو نکالنا بے شک ہمارا فریضہ ہے، اس کے بغیر تو ہم اپنی مملکت قائم نہیں کر سکتے، لیکن ہندو کا اور ہمارا جو اشتراک ہے وہ صرف اس حد تک ہے، بات آگے چلے گی کہ یہ منفی یا لا کا حصہ کاہے کے لیے ہے۔ انگریز کو نکالنے کے بعد ہندو کی سیاست یہ ہے کہ ہندوستان میں جمہوری قاعدے کے مطابق ایک مملکت قائم کی جائے جس میں مسلمانوں کو صرف شخصی امور جو ہے مذہب کے اس کی آزادی ہوگی، باقی سارے امور جتنے بھی ہے جمہوریت کے مطابق طے ہوں گے، جس میں ہندو کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ہم جو کوشش کر رہے ہیں تو انگریز کو نکالنے کے بعد اس خطہ زمین میں خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ہے تم میں اور ہم میں فرق، اور یہ ہے وہ فرق جس میں مفاہمت نہیں ہو سکتی، کمپرومائز نہیں ہو سکتا کسی کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی نہیں، کیونکہ مولانا مدنی نے اور ان علماء حضرات نے یہ کہا تھا کہ ایسی جمہوری حکومت جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب شامل ہوں، حاصل کرنے کے لیے سب کو متفقہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایسی مشترکہ آزادی اسلام کے اصول کے عین مطابق ہے، وہ یہ کہتے تھے۔ یہ اس کے خلاف کہتے تھے کہ اسلام ایسی جمہوریت جو ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا اس جمہوریت کی خاطر تکلیفیں اٹھانا، پولیس کی لاٹھیاں برداشت کرنا، جیل میں جانا، یہ تو ایک طرف، میں تو ایک انگلی کے زخم کو بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ کفر ہے، یہ باطل ہے، یہ شرک ہے، ایک باطل کو مٹا کے دوسرے باطل کو اس کی جگہ اکٹھا کر دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ لیکن وہ آخر تک اس کی مخالفت کرتے رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مخالفت کرنے کے لیے یہ اٹھ کے کیسے چلے گئے تھے؟ قائد اعظم نے یہاں آ کر پہلا الیکشن بورڈ قائم کیا تھا، اس الیکشن بورڈ کے ممبر یہ حضرات بھی تھے، جمعیت العلماء والے، مولانا مدنی، مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید مرحوم وغیرہ سب یہ ان کے ساتھ تھے۔ پہلی میٹنگ جب یہ الیکشن کے بورڈ کی ہوئی ہے جس میں یہ لوگ تھے، تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں 50,000 روپیہ دیا جائے تاکہ ہم اس کے پروپیگنڈے میں صرف کریں۔ تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت ہم اٹھے ہیں، ایک پیسہ بھی لیگ کے فنڈ میں موجود نہیں ہے، تو 50,000 روپیہ ہم کیسے دیں؟
کام کیجئے، یہ چیز جو ہے قوم دیکھ لے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے۔ تو اس وقت تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے اس بورڈ سے استعفے دے دیے اور کانگریس میں جا کے شامل ہو گئے، اور آخر تک پھر مخالفت کرتے چلے آئے، اور وہ مخالفت عزیزان من تشکیل پاکستان پہ ختم نہیں ہو گئی۔ یہ وہی حضرات تھے جو وہاں سے ہجوم کر کے پاکستان میں وہ آ گئے، اور اس 35 سال میں کتنے سال ہو گئے؟ 1947 سے 36 سال قریباً، ایک دن بھی انہوں نے چین سے نہیں کسی کو سونے دیا۔ کوشش یہ ہے کہ مسلمان پھر سے 1000 سال پہلے کا جو تاریکی کا دور ملوکیت کا ان کا تھا، اس دور کے اندر چلا جائے۔ پوری کوشش یہ ہو رہی ہے قانون سازی کے سلسلے کے اندر، جس کو یہ فقہ کے قانون کہتے ہیں، وہ اپنے زمانے میں ان فقہاء علیہ الرحمہ نے بنائے تھے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق۔ وہ دور ملوکیت تھا ہمارا، عباسیوں کا زمانہ تھا، شاہنشاہیت کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں انہوں نے کچھ قوانین بنائے اس دور سے متعلق۔ آج وہ پاکستان میں ان قوانین کو نافذ کرا رہے ہیں یہی حضرات۔ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ زمانے کا ساتھ دے سکیں۔ خود صدر مملکت بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ناممکن العمل ہیں۔ وہ قوانین بن رہے ہیں، اسی زبان میں وہ بن رہے ہیں۔ اب بھی ان کی یہ انتہائی کوشش ہے کہ پاکستان کے مدارس اسکولوں کے اندر یہ ذریعہ تعلیم جو ہے وہ انگریزی نہ رہے، اردو ذریعہ تعلیم ہو جائے۔ یہ ساری کوششیں کاہے کے لیے ہیں؟ یہ کوئی نظری بات نہیں ہے عزیزان امان، یہ وہی چیز ہے جو سر سید کے زمانے میں چلی آئی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں بعد میں گزارش کروں گا کہ وہاں شکست کھائی ہے، پاکستان موومنٹ میں بھی شکست کھائی، اور یہاں آنے کے بعد اب یہ کامیاب ہوئے اس کے اندر۔ قوانین سازی ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کے قانون ہوں، قرآن کے قانون ہوں، لیکن یہ وہ قوانین جو 1000 سال پہلے کے اس دور کے اندر وہ بنے ہوئے تھے، ان کو آج یہاں نافذ کر رہے ہیں۔ انگریزی کے خلاف اب بھی لٹ لیے پھر رہے ہیں، محض اس لیے کہ ان کے ہاں کے جتنے بھی علماء بن کر نکلتے ہیں انگریزی سے بے بارہ ہوتے ہیں۔ ان کی چودراہٹ چھن جاتی ہے اگر یہ بات انگریزی دانوں کے ہاتھ میں آ جائے۔ اب تو یہ ہے انگریز کے زمانے کا ہی صحیح، قانون بھی انگریزی میں ہیں، ججز بھی وہاں ہیں۔ ججز کی جگہ قاضی کورٹس، یعنی وہ جج کیوں نہ نام اس کا رکھا جائے، وہ انگریزی کا نام ہے۔ اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی انصاف بن جائے گا ان کو اگر قاضی کہا جائے تو۔ بات وہی ہے یہ کہ مسلمان کو پھر سے دھکیل دیا جائے اسی ازمنہ مزملہ میں، ڈارک ایجز جن کو کہتے ہیں۔ عزیزان مان، میری زندگی کا بھی کیا بھروسہ، 80-81 برس کا اور چلا ہوں۔ سر سید نے بھی یہ کہا تھا کہ جو زندہ رہے گا دیکھ لے گا۔ اگر یہاں یہ کوششیں کامیاب ہوئیں کہ قوانین یہی قائم رہے، انگریزی کو دیس نکالا دے دیا گیا آپ کے ہاں کے طلباء کے مدرسوں سے، درسگاہوں سے، یہ سارا کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کی پوری قوم اسی ازمہ مزملہ ڈارک ایجز کے اندر پھر سے پہنچ جائے گی جہاں سے نکالا تھا اس پوری تاریخ نے آپ کو۔ دنیا میں نہ آپ کسی کی بات سمجھ سکیں گے، نہ آپ کی کوئی بات سمجھ سکے گا۔ اور یہ ٹیکنالوجی جسے آج باقی قومیں تو یہ کہہ رہی ہیں نا کہ پاکستان سے ڈر لگتا ہے کہ یہ 7 ایٹم بم بنا لے گا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہمارا بم اگر بنے گا بھی تو تمہارے خطرے کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ بات تو یوں کہی جا رہی ہے۔ اگر آپ کے ہاں فورس سوچیے، اگر یہ انگریزی تعلیم آپ کے ہاں نہ ہوتی، آپ کے ہاں کے یہ سائنٹسٹ ان علوم جدیدہ کو حاصل کیے ہوئے نہ ہوتے، تو یہ کسی قسم کی ٹیکنالوجی آپ کے ہاں آ بھی سکتی تھی؟ آج بھی عرب ممالک کے اندر کوئی ایک پیدا نہیں ہو رہا۔ یہ صرف اس کا صدقہ ہے۔ عزیزان مان، یہ نہیں کہ مجھے انگریزی سے کوئی خاص محبت ہے، وہ اتفاق ہے کہ دنیا میں اس وقت علوم جو ہیں عام طور پر یا تو خود ان لوگوں کے تحصیل کردہ ہیں یا باقی دنیا کے علوم کو انگریزی زبان میں انہوں نے ترجمہ کر لیا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اتنا بڑا علوم کا خزینہ آپ کو بنا بنایا مل رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو خود دروازے بند کر رہے ہیں اپنے سامنے ان علوم کے آگے سے۔ ایک زبان آپ کے ہاں اگر یہ نہ رہی تو یاد رکھیے یہ سارے علوم جو ہیں ان سے آپ محروم ہو جائیں گے صاحب۔
اور آپ کے اپنے ہاں تو کوئی کسی قسم کی تحقیق و ایجاد ہوئی نہیں ہے، تو کہاں ہوں گے آپ کھڑے؟ وہیں جہاں باقی مسلمانوں کے ممالک ہیں۔ یہ قوانین جو ناممکن العمل جن کو قرار دیا جا رہا ہے، وہ قوانین جو قرآن کے بھی خلاف ہیں، زمانے کے تقاضوں کا ساتھ نہیں دے رہے، دنیا ان کو دیکھ کے بھی ہنس رہی ہے۔ یہ زبان، یہ علوم جدیدہ جن کی وجہ سے آپ دنیا میں سرفرازی سے چلنے کے قابل ہو رہے ہیں، ان سے اگر آپ محروم ہو گئے تو اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا مقام پھر کیا ہوگا۔ اور وہ مقام ہوگا کہ جہاں یہ حضرات پھر بہت مسرت کے شادیانے بجائیں گے کہ ہم کو شکست دے کے دیکھ لی تھی سر سید نے بھی، جناح اور اقبال نے بھی، لیکن بالآخر آپ دیکھیے کہ کس مقام پہ فتح ہوئی۔ یہ ہے وہ مقام میرے عزیزان۔ 23 مارچ 1940 کی یادگار جو میں نے عرض کیا تھا کہ اب یہ کیفیت ہے ہماری کہ یاد اس کی آئی غم تازہ ہوا۔ غم کسے کہتے ہیں اندازہ ہوا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے یہ کیوں کہا تھا، میرے قلب کی کیفیت کیا ہے۔ اور ہر اس شخص کے قلب کی کیفیت یہ ہونی چاہیے جو یہ جانتا ہے کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو عزیزان مان، قوم کے دانشوروں سے میری التماس یہ ہے کہ وہ اسے غور کریں، وہ سر سید کو صرف اس دور کا ایک لیڈر نہ سمجھیں، اس کے نکات پہ غور کریں کہ کتنی اہم باتیں تھیں جو 2 باتیں وہ کہہ گیا۔ تاریخ پاکستان پہ یہ نہ کہیں کہ ایک خطہ زمین صرف حاصل کرنا تھا، ہم نے حاصل کرنا تھا خدا کی کتاب کی حکمرانی کے لیے ایک خطہ زمین، اور دنیا کی قوموں کی صف میں کھڑے ہونے کے قابل ہونے کے لیے ایک خطہ زمین، بلکہ اس کی امامت۔ اقبال نے تو یہ کہا ہے کہ مومن بالائے ہر بالا ترے، غیرت او برنہ تابد ہم سرے۔ مومن تو ہر بالا تر سے بھی بالا تر ہونے کے لیے انتم الاعلون قرآن نے کہا ہے، سب سے بلند۔ مومن کی غیرت تو کسی کے ساتھ ہم دوست چلنے کو بھی گوارا نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر آپ علوم جدیدہ، علوم فطرت، وہ جس سے نیچر کہا گیا تھا، ان علوم سے بے بہرہ رہے اس دور میں، جب اس دور میں حکومت قوت ساری ان علوم کی بنا پہ ہو رہی ہے، ان سے اگر آپ بے بہرہ ہو گئے تو عزیزان ایمان آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ عربی حاصل کیجئے، آپ کے ہاں کے یہ جتنا اس قدر مفید لٹریچر ہے اس کو حاصل کی، لیکن یہ جو اتنا بڑا خزانہ دنیا کے علوم کا جن کی بنا پہ آپ دنیا کی قوموں کے ساتھ چلنے کے قابل ہوں گے، اپنے آپ کو اس سے محروم نہ کیجئے۔ یہ بہت بڑی سازش تھی ہندو کی، انگریز کی اور علماء کی، جو آج کارگر آپ کے ہاں اور بارآور آپ کے ہاں ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، خدا کرے کہ یہ 23 مارچ سن 40 کی تقریب کو اس کے بعد ہم پھر انہی آرزوؤں، تمناؤں، مسرتوں، نشاط انگیزیوں کے ساتھ میں نہ منائیں جن کی ساتھ اس کو ہم نے حاصل کیا تھا۔ یہ وہ دن 23 مارچ سن 40 کا میں نے عرض کیا ہے عزیزان من، میں چونکہ اس میں شامل تھا، شریک تھا، میں تو اس ٹرین میں ساتھ آیا تھا قائد اعظم کے، میں تو اس کمرے میں اس وقت ساتھ تھا جب وہ یہاں سے ٹیلی فون جا رہے تھے کہ نہ لیگ کا اجلاس قائم کرنا، بڑی مخالفت ہوگی، بڑی مایوسی ہوگی۔ وہ سر شاہ نواز تھے جو صدر تھے استقبالیہ کمیٹی کے، سر سکندر تھے یہاں جو مخالفت کر رہے تھے، قائد اعظم وہاں کھڑا تھا۔ مجھے سعادت حاصل تھی کہ میں بھی اتفاق سے وہاں پہنچا تھا۔ ایک ایک لفظ پہ وہ کہہ رہے تھے کہ کتنی مخالفت ہو، شاہ نواز ایک شخص بھی اگر اس منڈال میں نہ آئے، جناح پھر بھی یہ جلسہ کرے گا، یہ ہو کے رہے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ٹیلی فون پھٹ کر کے رکھ دی اور چلے گئے اپنے پروگرام کے مطابق وہاں۔ اور وہاں جا کے سر سید ایک فرد، پھر یہ ایک فرد، اس ایک فرد کی آواز پہ لاہور میں جو حالت تھی، یہ 19 مارچ کے ہنگامے میں جو کچھ کیا تھا انہوں نے خاکساروں کے سلسلے میں، دہشت چھائی ہوئی تھی سارے لاہور پہ، سناٹا چھایا ہوا تھا، بالکل ویران ہوا تھا۔ یہ کہتے کرفیو لگے ہوئے جیسے کہتے ہیں، مارشل لا لگے ہوئے، ان حالات میں جناح یہاں پہنچا تھا۔ اور 2 ہی دن کے بعد جب یہ جلسہ ہوا ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی اس جلسے کی عزیزان مان۔ اس دور میں بھی 1 لاکھ سے زیادہ افراد موجود تھے وہاں، اور یہ ریزولوشن پاس کیا تھا۔ یہ پہلی اینٹ جو رکھی گئی تھی یہ اس کا صدقہ تھا، پہلا ننھا سا بیج جو بویا گیا تھا سر سید نے، اس سے یہ شجر تناور ہوا۔ اس کی بھی اتنی مخالفت ہوئی، جناح اقبال تو اس کے بعد چلے گئے تھے، جناح نے اور اس کے ہم نواؤں نے
اس مخالفت سے مرعوب نہیں ہوئے اور آگے بڑھتے چلے گئے. اور اس میں پھر وہی بات ہے، اس انگریزی زبان کا اور علوم جدیدہ کا بڑا حصہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے جا کے انگلستان تک میں اس کا مقابلہ کیا سب، ورنہ ہندو ہمیں کھا گیا تھا، انگریز ہمیں پیٹ گیا تھا، یہ سب کچھ. آج اس کو ریپیٹ نہ ہونے دیجیے عزیزان مان. میں نے جیسا عرض کیا ہے، میری زندگی کا کیا بھروسہ ہے صاحب، لیکن میں یہ ایک چیز وارننگ کی کہہ رہا ہوں، اس اپنے ذاتی تجربے کی بنا کے اوپر بھی جو اس زمانے سے اس وقت تک حاصل ہے مجھے، اس تاریخ کے مطالعے کی بنا کے بھی، اس اہمیت کے پیش نظر بھی جسے سر سید کی آنکھوں نے دیکھا، جسے اقبال کے قلب دردمند نے محسوس کیا، اور جسے پھر قائد اعظم کے دست و بازو نے متشکل کر کے دکھایا. اللہ تعالیٰ اس خطہ زمین کو تا ابد قائم رکھے کہ اس میں امکان تو ہے نا اس بات کا کہ پھر وہی خواب ایک تعبیر حسنہ بن جائے گا جس کے لیے یہ حاصل کیا تھا، جس کے لیے سر سید نے آدھی آئے تھے، جس کے لیے اقبال نے نفس کے دمے کے باوجود یہ کچھ کر کے اور اس میں جان دے دی تھی، اور جس میں قائد اعظم نے تو سچ مچ اپنے خون جگر کے قطرات شامل کر کے اس کو حاصل کیا تھا. عزیزان من، بڑی قربانیوں کے بعد یہ مملکت حاصل ہوئی ہے. اس طرح سے یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے نہ گنوائیے، مفت نہ جانے دیجیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے بڑی سکوت سے میری عرضوں کو سنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ. اس خطاب کا پیمفلٹ باہر سٹال پہ آ گیا ہے، کسی صاحب کو ضرورت ہو تو وہ لے سکتا ہے.